میرے گھر کے قریب ایک بہت پرانا پارک ہے۔ لوگ کہتے ہیں وہاں جنات کا ایک پورا خاندان اپنے بچوں سمیت آباد ہے۔ وہم، خوف اور عجیب سی آوازیں اس پارک کا حصہ بن چکی ہیں۔ اس کے باوجود کچھ پیرنٹس شام کے وقت اپنے بچوں کو وہاں جھولا جھلانے لے آتے ہیں، اور ایک رات ایک معصوم سی بچی کے ساتھ ایسا واقعہ ہوا جس نے پورے محلے کو ہلا کر رکھ دیا۔ ردا صرف 6 سال کی ننھی سی پری بچی تھی۔ وہ حال ہی میں اپنے والدین کے ساتھ اس علاقے میں شفٹ ہوئے تھے۔ ایک شام وہ اپنی امی ابو کے ساتھ پارک میں جھولا جھولنے آئی۔ پارک کے بیچم بیچ ایک 100 سال پرانا درخت تھا، اتنا بڑا کہ اس کا سایہ آدھے پارک پر پڑتا تھا۔ مقامی لوگ کہتے تھے کہ جنات اس درخت میں رہتے ہیں، اور وہ جھولا جو اس درخت سے لٹکا تھا وہ کبھی کبھار رات کے 2 بجے خود بخود جھولنا لگتا ہے۔ ایک رات ردا ضد کرنے لگی کہ اپنے والدین کو رات کے 2 بجے پارک لے کر جائے۔ والدین نے لاکھ سمجھایا مگر بچوں کی ضد کے آگے کوئی ٹک سکتا ہے کیا؟ پارک بالکل سنسان تھا، ہر طرف قبرستان جیسی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ وہی منحوس درخت اور وہ لٹکا ہوا جھولا۔ والدین نے ردا کو جھولے پر بٹھایا اور خود کچھ فاصلے پر جا کر ایک بینچ پر بیٹھ گئے۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ ردا کی ماں نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ ایک چھوٹی سی بچی سفید کپڑوں میں ردا کے پیچھے کھڑی تھی اور اسے جھولا دے رہی تھی۔ ردا ہنس رہی تھی جیسے اس سے باتیں کر رہی ہو، لیکن اس وقت وہاں کوئی اور بچہ تھا ہی نہیں۔ ماں گھبرا کر تیزی سے جھولے کی طرف بڑھی، مگر جیسے ہی وہ قریب پہنچی وہ سفید کپڑوں والی بچی اچانک درخت کے پیچھے غائب ہو گئی۔ جب ماں درخت کے پیچھے گئی تو وہاں کچھ بھی نہیں تھا، نہ کوئی بچی، نہ کوئی قدموں کے نشان، صرف سناٹا اور ایک ٹھنڈی ہوا جو اس کی ہڈیوں تک اتر گئی۔ ماں نے ردا کو فوراً جھولے سے اتارا، گود میں اٹھایا اور لرزتے قدموں کے ساتھ شوہر کے پاس گئی۔ ان کے چہرے کی زردی سب کچھ بیان کر رہی تھی۔ فوراً وہ تینوں گھر واپس چلے گئے، لیکن وہ رات ان کی زندگی کی آخری نارمل رات تھی۔ کچھ دن بعد ردا کے کمرے سے رات کے وقت بچوں کے ہنسنے کی اور کھیلنے کی آوازیں آنے لگیں۔ اس کے والدین نے اسے کئی بار اکیلے کسی سے باتیں کرتے دیکھا، کمرے میں کوئی اور بھی ہو، مگر نظر کچھ بھی نہیں آتا تھا۔ جب پوچھا جاتا تو ردا صرف کہتی، یہ میرے نئے دوست ہیں، وہ جو مجھے پارک میں ملے تھے۔ ڈر کے مارے ردا کے والدین ایک بابا جی کے پاس گئے۔ بابا جی نے اس کی چہرے کی طرف دیکھا، کچھ پڑھا اور ٹھنڈی آہ بھری۔ یہ آصف پارک سے اس بچی کے ساتھ چپک گیا ہے۔ یہ جنات کا بچہ ہے جس نے اسے اپنا دوست بنا لیا ہے، اور اب یہ اس کی جان کبھی نہیں چھوڑے گا۔ یہ جنات کا بچہ ہے جس نے اسے اپنا دوست بنا لیا ہے، اور اب یہ اس کی کبھی جان نہیں چھوڑے گا۔ اس دن سے ردا ہر مہینے کسی نہ کسی عامل کے پاس جاتی رہی، کبھی دم درود، کبھی تعویذ، مگر کچھ اثر نہ ہوا۔ آج ردا 12 سال کی ہو گئی ہے، مگر اب بھی روز رات 2 بجے اس کے کمرے سے بچوں کے ہنسنے اور سرگوشیوں کی آوازیں آتی ہیں۔ وہ اکیلے بیٹھ کے ہوا سے باتیں کرتی ہے، اور جب بھی اس کی ماں اسے دیکھتی ہے تو لگتا ہے جیسے وہ کسی کو اپنے سامنے بیٹھا دیکھ رہی ہو، مگر وہاں کوئی نہیں ہوتا۔ کہتے ہیں کچھ دوست ایسے ہوتے ہیں جو زندگی بھر ساتھ رہتے ہیں، چاہے وہ انسان ہو یا کچھ اور۔ اگر آپ کے گھر کے پاس کوئی پرانا پارک ہے تو وہاں بچوں کو رات کے 2 بجے کے بعد نہ جانے دیں۔